اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ ہم عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، نحن ہم ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ ہم حرام کرتے اس کے سوا کسی چیز کو، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، پس نہیں اوپر رسولوں کے مگر پہنچا دینا کھول کر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بچو طاغوت سے، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعض ان میں وہ ہیں جن پہ ثابت ہو گئی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ان میں وہ ہیں جن پہ ثابت ہو چکی گمراہی، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس چلو زمین میں، فَانظُرُوا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس کیسے ہوا انجام مکذبین کا، ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس کو جس کو گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں واسطے ان کے کوئی مددگاروں سے، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے پختہ قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو جو مر جائیں، بلا وعدا علیہ حقا، بلا کیوں نہیں، وعدہ ہے اس کا سچا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ کھول کر بیان کر دے واسن کے وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں وہ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لیں کافر، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، بے شک تھے وہ جھوٹے، إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ، بے شک قول ہمارا کسی چیز کے لیے، اذا أَرَدْنَاهُ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے بارے میں، أَن نَقُولَ، ہم کہتے ہیں لہو اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، مشرکین نے اپنے شرک پہ ایک موقف قائم کیا کہ یہ ہمارا عمل اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو روک دیتے، اللہ نے نہیں چاہا روکنا، اس نے نہیں روکا، لہذا ہم شرک کر رہے ہیں۔ روکنے کی دو صورتیں تھیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ سے گناہ کی قوت کو سلب کر لیتے، گناہ کا داعیہ ہی نہ رہتا، گناہ کا خیال ہی نہ رہتا ان کے دل و دماغ کے اندر، جس طرح فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، لیکن وہ کمال نہیں تھا۔ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مختلف پیدا کیا، فرشتے گناہوں سے بالکل پاک ہیں، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قوتیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے، بھلائی کی برائی کی، اور دونوں میں طاقت قدرت اللہ تعالیٰ ہی کی استعمال ہو رہی ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اختیار دی ہے، اپنے اختیار کے تحت آدمی کبھی خیر کی طرف چلتا ہے، کبھی شر کی طرف چلتا ہے، خیر کی طرف چلتا ہے اس کے قدموں کو اللہ تعالیٰ خیر کی طرف بڑھا دیتے ہیں، جب شر کی طرف چلتا ہے اس کے قدموں کو شر کی طرف بڑھا دیتے ہیں، اور آداب میں سے یہ ادب ہے، خیر کی طرف بڑھے تو اس کی نسبت وہ اپنے مالک کی طرف کرے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خیر ملی، شر کی طرف قدم اٹھے تو اپنے اعمال بد کی شامت کہے
کہ میرے کرتوت میرے اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ میں برائی کی طرف جا رہا ہوں، ورنہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہی ہے اور دونوں راستے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کھلتے ہیں۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدی بھی الہام کی ہے، اس کی نیکی اس کا تقوی بھی الہام کیا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں۔ تو مشرکین کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ دوسری صورت روکنے کی کہ اللہ تعالیٰ اپنا قاصد بھیج کر روکیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا قاصد بھیجا، وہ ہے رسول۔ مختلف امتوں میں مختلف پیغمبر تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں پیغمبر تشریف لائے۔ ایک ایک وقت میں 20 پیغمبر موجود تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری امت بطور امت کے دے دی، پوری امت، گویا مشرق تک، مغرب تک، شمال تک، جنوب تک جتنی انسانیت بسنے والی تھی بطور امت کے آپ کو دے دی۔ فرمایا جو موجود ہیں یہ بھی آپ کے امتی ہیں، اور جو پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک وہ بھی آپ کے امتی ہیں، اور آپ سب کے رسول ہیں۔ آپ کی اتباع کے سارے مکلف ٹھہریں گے۔ اگر آپ کی اتباع کیے بغیر کو دنیا سے جائے گا وہ کافر کہلائے گا، جاہل کہلائے گا، جہنمی کہلائے گا۔ اگر نجات کا فیصلہ ہوگا آپ کی اتباع پہ ہوگا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ کو آخری پیغمبر مانے گا، ہم اس کو نجات کا پروانہ دے دیں گے، دائیں ہاتھ میں پروانہ عطا فرما دیں گے۔ یہ مختلف مقامات پہ قرآن پاک میں ہمارے لیے وعدے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، پھر آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ فرمایا محبوب اعلان کر دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دوسرا طریقہ روکنے کا یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ قرآن کریم میں توحید کا پہلو مثبت بھی بیان ہوا ہے، منفی بھی ہے۔ مثبت عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، منفی لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مفہوم ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، لہ مقالید السماوات والارض، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس کی شان ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ ہر پیغمبر کی دعوت کا اسلوب، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی بات کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو مشرکین کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ ہم عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہم حرام کرتے اس کے سوا کسی چیز کو۔ اپنی طرف سے مشرکین نے کچھ چیزیں حرام قرار دے دی تھیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا بحیرہ حرام، صائبہ حرام، وسیلہ حرام، حام حرام۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، ان کی تفسیر کے مطابق بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پہ وقف کیا جاتا تھا، صائبہ وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گجرانوالہ میں بھی گائیں پھرا کرتی تھیں، ان کے گلے میں وہ دوپٹے شپٹے ڈال کے ان کو چھوڑ دیتے تھے، تو یہ غیر اللہ کے نام پہ ان کو چھوڑا جاتا تھا کہ جی ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرے، نقصان ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اس طریقے سے وہ بتوں کے نام پہ وقف کرتے اور ان کو حرام قرار دیتے کہ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کو ہاتھ لگانا، ان کو ذبح کرنا حرام ہے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کسی کی ملکیت ہو، آدمی جا کر اسے پکڑ کے ذبح کرنا چاہے وہ حرام ہے، معین ملکیت کسی کی ہے،
ہم کہیں چونکہ گائے حلال ہے، چونکہ بکرا حلال ہے، قرآن نے کہا حلال ہے، اللہ کی قسم حلال ہے، ہاں لہذا کھولیں اور ذبح کرنا شروع کر دیں؟ نہیں نہیں نہیں، اس میں مخلوق کا حق شامل ہے۔ ہم بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر اپنی ملکیت میں داخل کرنے کے جب ذبح کریں گے تو وہ حرام ہی ہوگا۔ فی نفسی ایک چیز حرام ہے، ایک چیز حلال ہے لیکن اس میں غیر کا حق شامل ہے، سمجھ آ رہی بات؟ فی نفسی خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، فی نفسی ہی یہ چیزیں حرام ہیں۔ فی نفسی ہی حلال ہے، بکرا حلال ہے لیکن اس میں غیر کا حق شامل نہ ہو، اس کے اپنے خرید لیں، آپ اسے خرید لیں، اپنی ملکیت میں لے آئیں، کوئی آپ کو ہبہ کر دے، کوئی آپ کو عطیہ کر دے، عقیقے کی شکل میں کوئی آپ کے حوالے کر دے، بھی میرے بچوں کا یہ عقیقہ ہے لہذا آپ ذبح کریں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، یہ حلال ہے۔ تو بحیرہ وہ جانور تھا جس کا دودھ بتوں کے نام پہ چھوڑا جائے، انہوں نے کہا بحیرہ حرام۔ صائبہ جو بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے جائیں۔ وسیلہ جو مادہ در مادہ جنے وہ حرام ہے۔ اسی طرح حام وہ جو خاص ایک عدد میں اپنی مادہ کے ساتھ ملاپ کر چکا ہو نر، اس کو کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چاروں حلال ہیں، بحیرہ بھی حلال، صائبہ بھی حلال، وسیلہ بھی حلال، حام بھی حلال۔ تمہیں کس نے کہا یہ حرام ہے؟ حلت اور حرمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف کھلتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ حرام نہیں قرار دے رہے، جس کو رسول اللہ بیان نہیں کر رہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کہنے والے؟ حرام اللہ کا پیغمبر بھی نہیں کر سکتا، ایک حلال چیز کو حرام اللہ کا پیغمبر بھی نہیں کر سکتا، ایک حرام کو حلال اللہ کا پیغمبر بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا پیغمبر بیان کرتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ ہیں۔ ہاں انہوں نے کہا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَعَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں اوپر رسولوں کے مگر پہنچا دینا کھول کر، یعنی رسولوں کی ذمہ داری منوانا نہیں ہے، بتانا ہے۔ رسولوں نے بتا دیا، آگاہ کر دیا، اب وہ بری الذمہ ہے۔ اب کسی پیغمبر سے اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ تیرا فلاں امتی مشرک ہو کر کیوں مرا، کافر اور حرام خور ہو کر کیوں مرا۔ اللہ کا پیغمبر کہے گا اللہ تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا تھا، میں تو بری الذمہ ہوں۔ اللہ کا پیغمبر پیغام پہنچانے کے بعد بری الذمہ، پیغمبر کے ذمے پیغام کا پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اگر منوانا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار کوئی بھی کافر نہ مرتا۔ آپ کے 12 یا 14 چچا ہیں، صرف 2 اسلام میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک چچا حارث کی اولاد مسلمان ہوئی، باقی سارے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا پیغمبر کی جو ذمہ داری تھی پیغمبر نے اس میں کوتاہی نہیں کی، وہ پیغمبر نے نبھائی۔ وہ کیا تھی؟ حق پہنچانی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی ابتدا میں والدہ نے کی 2-4 سال، والد کا سایہ تو پہلے اٹھ چکا تھا، بعد نے لکھا ہے کہ والد کا سایہ بعد میں اٹھا۔ بہرحال والد آپ علیہ السلام کی ہوش سنبھالنے سے پہلے تشریف لے گئے۔ والدہ نے 2-4 سال سرپرستی کی، والدہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں ان کی کفالت میں آ گئے، 8 سال کی عمر تھی وہ بھی چلے گئے۔ پھر کفالت کی حضرت آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، وہ ہے ابو طالب، حضرت علی المرتضیٰ کے والد۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے میرے چچا کے بہت سارے احسانات ہیں، میرے چچا نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، اور چچا کے بارے میں فکر مند بھی تھے کہ چچا اسلام لے آئے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آپ علیہ السلام چچا کے مرض الموت میں چچا کے پاس جا کر بیٹھ گئے، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، اخروی سزا سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، میں محمد گواہ بنتا ہوں کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی قریب بیٹھی تھی، انہوں نے آر دلائی ابو طالب باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا، اور سخت سست کلمات کہے ابو طالب کو۔ ابو جہل نے، مکہ کا چودھری تھا نا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کفر کی حالت میں موت آئی۔ یہ آیت اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور یہ آیت کا ظاہر بھی بتلا رہا ہے باطن بھی کہ پیغمبر کے ذمے تھا پہنچانا، اللہ کے پیغمبر نے حق اور دعوت پہنچا دی،
منوانا پیغمبر کی ذمہ داری میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لست علیہم بمسیطر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے داروغہ مسلط نہیں کیا کسی پہ، لہذا پیغمبر کے اختیار میں ہوتا تو پیغمبر منواتا، لیکن پیغمبر کے اختیار میں تھا بتانا، بتا دیا، منانا پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی کا ذکر ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول۔ اس نے کیا کہا آ کر، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، جو حق سے دور کر دے، وہ طاغوت ہے۔ طواغیت اس کی جمع آتی ہے۔ ابلیس لعین بھی طاغوت ہے، اس کی ذریت، اس کی آل، اس کے چیلے چانٹے، اس کی اتباع میں آنے والے سب طاغوت ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، بعض ان میں وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت لازم کر دی، اور بعض ان میں وہ ہیں جن کے لیے گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، چلو زمین میں، فَانْظُرُوا، پس دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کیسے ہوا انجام تکذیب کرنے والوں کا، جھٹلانے والوں کا۔ جھٹلانے والوں میں قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، قوم مدین تھی، قوم فرعون تھی، انہوں نے وقت کے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ کیا ہوا انجام؟ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ ہم سنتے سناتے ہیں کہ یہ قومیں کس طرح تباہ ہوئیں، کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ان پہ برسا۔ ان تحرص علی ہداہم، اے محبوب اگر آپ ان کی ہدایت کے بارے میں حریص ہیں، پیغمبر کو حرص تو تھی نا کہ میرا کوئی بھی امتی کسی دکھ اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو، نہ دنیاوی نہ اخروی، دنیاوی اور اخروی عذاب سے میرا امتی بچ جائے۔ پیغمبر کو یہ حرص ہے، اور وہ ایمان کی گویا کہ صورت میں بچ سکتا ہے کہ مومن ہو، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کی دولت ہو۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت کے بارے میں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے، جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت یافتہ بنا دیتے ہیں۔ حق کے طالب کو اللہ محروم نہیں کرتے، حق کا طالب حق لے کر جاتا ہے، اور گمراہی کا طالب گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھیں کہ دل ہے نا، دل یہ ایک برتن کی مانند ہے۔ برتن کو آپ سیدھا رکھیں، پانی کے دو دو قطرے بھی گریں گے، کبھی نہ کبھی تو بھرے گا نا۔ اگر سیدھا پڑا ہوا کبھی تو بھرے گا نا۔ اور اگر یہ برتن الٹ کر دیا جائے تو دو قطرے نہیں، دو ٹوٹیاں بھی آپ کھول دیں اوپر سے، اس میں ایک بھی قطرہ داخل نہیں ہوگا۔ حق کا طالب گویا برتن سیدھا لے کر پھر رہا ہے، خیر کا طالب بن کے پھر رہا ہے۔ کوئی قطرہ مل جائے خیر کا تو اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کرتے ہیں۔ حق کے طالب کو حق مل جاتا ہے، اور جو حق کو ٹھکراتا ہے حق کا طالب نہیں ہے بلکہ گمراہی کی طرف چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس کی مثال یوں سمجھیں، گویا اس کا دل معکوس ہے، الٹا ہے، اور اوپر سے جناب ٹوٹی نہیں، ٹیوب ویل چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر پانی داخل نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں طلب کی شکل نہیں ہے، وہاں طلب کی شکل نہیں ہے۔ آج اگر ہم آہوزاری کریں گے، طلب پیدا ہوگی، طالب بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلا کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ میں خیر سے مالا مال کر دیں گے، لیکن ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ارادے ہمارے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور جی رمضان آیا نا جی، بس ٹھیک ہے، رمضان کی برکات سمیٹتے ہیں، رمضان کے بعد دیکھی جائے گی، جو ہی رمضان گزرتا ہے تو وہ گئے۔ اگر ابتدا میں نیت یہ ہے تو بس خیر نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہو سکتا ہے کہ اس کی اس بدنیتی کے صلہ میں حق سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے نا۔ لیکن اللہ ایسے بدبختوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے، اللہ ایسے بدبختوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش قسمت لوگوں کے اندر شامل فرمائے، اور خوش قسمت وہ ہیں جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بدبخت وہ ہیں جو بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ فرمایا مالدار وہ ہوں گے جن کے پاس اعمال کا ذخیرہ ہوگا ایمان کے بعد، غریب وہ ہوں گے جن کے پاس اعمال ہونے کے باوجود نہیں ہوں گے،
یعنی دنیا میں انہوں نے بہت ساری نمازیں پڑھی، بہت سارے روزے رکھے، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دیں، خرچ کیا، سچ بولا، فلاں فلاں فلاں، لیکن لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوئے تھے۔ تو لوگ آئیں گے، وہ اس کی نمازیں بھی لے جائیں گے، روزے بھی لے جائیں گے، زکوٰۃ بھی لے جائیں گے، اس کا صدقہ بھی لے جائیں گے، اچھے اخلاق بھی لے جائیں گے، یہ خالی ہاتھ ہوگا۔ کچھ اور آئیں گے، اے اللہ ہمارا حق بھی ہمیں دلوا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو بھی اس کے ہے پلے کچھ، وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کے گناہ اس کے کندھوں پر رکھو، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ دنیا کا نمازی جہنم میں چلے گا۔ حق کی طلب ہو، نیت ٹھیک ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ آج سے ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں کہ ہم حق کے طالب بنیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، پختہ قسمیں، لا يبعث اللہ من يموت، نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو جو مر جاتے ہیں۔ گویا جس پہ موت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں اٹھائے گا، مر کے ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ یہی کفار کا نعرہ تھا، یہی کفار کا دعویٰ تھا، یہی کفار کا خیال تھا، یہی ان کا عقیدہ تھا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں، کیا ہمیں نکالا جائے گا؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ان بوسیدہ ہڈیوں کو جب یہ ختم ہو چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی؟ یہ ان کا خیال تھا۔ اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک آدمی نے اپنے بچوں سے کہا میں بڑا گنہگار ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا نہیں کرو گے؟ جی بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا کرو گے عمل؟ انہوں نے کہا بتائیں تو صحیح۔ ابا جی نے وصیت کی، انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، جب وہ جل کر راکھ ہو جائے اس راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ دریا میں بہا دینا۔ حدیث میں ذکر ہے باپ کی وصیت کے مطابق بچوں نے اسی طرح کیا، باپ کو جلایا، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کچھ ہوا میں کچھ دریا میں۔ اللہ تعالیٰ تو پھر قادر مطلق ہے نا، رب العزت نے ہوا کو حکم دیا سارے ذرات اکٹھے کر، کو پیچھے نہ رہ جائے، دریا کو حکم دیا سارے ذرات اکٹھے کر، سارے ذرات اکٹھے کیے، اس کا جسم بنایا، اس میں روح ڈالی، کھڑا کیا اسے، یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تیرے خوف سے، اللہ تیرے خوف سے۔ گویا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ کل میری پیشی ہے، جب میں نے پیش ہونا میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ باس بعد الموت کا وہ عقیدہ رکھتا تھا، مومن تھا، مسلمان تھا، اس وقت کے پیغمبر کے دین پہ تھا، مشرک نہیں تھا، کافر نہیں تھا۔ اس نے کہا اللہ تیرے خوف سے۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرا خوف تیرے دل میں تھا، اندیا یہ تھا نا کہ جب میرا نقشہ انسانیت کا نہیں ہوگا شاید اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ عذاب کا یقین ہے، باس بعد الموت کا یقین ہے۔ حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام فرمایا، اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے لا یبعث اللہ من یموت، کافر کہتے ہیں نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو مر جاتا ہے، بلا کیوں نہیں وعدنا علیہ حقا، فرمایا اس کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، قیامت کا آنا حق، باس بعد الموت حق، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دیں ان کے لیے وہ چیزیں جس میں وہ دنیا میں اختلاف کرتے رہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، حق اور باطل میں فرق ہو جائے، کھرا کھوٹا جدا جدا ہو جائے، ظالم مظلوم الگ الگ ہو جائیں، قاتل مقتول الگ الگ ہو جائیں، ظالم کو قاتل کو بدلہ مل سکے۔ اگر قیامت کا آنا نہ ہوتا آج ہر مجرم اپنے جرم میں آزاد ہوتا، کوئی بھی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوتا۔ آج اگر کسی کو ڈرایا جا سکتا ہے تو قیامت کا نام دے کر ہاتھ جوڑ کر یار اللہ سے ڈر، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، موت ہے، جوانوں پہ بھی آ رہی ہے، بوڑھوں پہ بھی آ رہی ہے، کتنے آئے اور چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ نہ کوئی امیر بچے گا، نہ کوئی غریب بچے گا، نہ کوئی عہدیدار بچے گا، نہ کوئی رعایا بچے گی، نہ کوئی گورا بچے گا، نہ کوئی کالا بچے گا، نہ کوئی عربی بچے گا، نہ کوئی اجمی بچے گا، نہ کمزور بچے گا، نہ طاقتور بچے گا، نہ صحت مند بچے گا، نہ بیمار بچے گا، نہ مرد بچے گی نہ عورت بچے گا، نہ مرد بچے گا نہ عورت بچے گی، سب نے جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ تو فرمایا اس لیے قیامت آئے گی تاکہ کھول کر بیان کر دیں ان کے لیے وہ چیزیں جس میں اختلاف ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
تاکہ جان لے کافر انہم کانوا کاذبین، وہ جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ کہا، جھوٹ باندھا۔ انما قولنا، بے شک قول ہمارا کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کو وجود میں لانے کا، ہم کہتے ہیں لہو، اس کے لیے کن فیکون۔ بھئی یہ بھی میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ لفظ کن کو بھی محتاج نہیں ہے۔ ادھر ارادہ مشیت، ادھر وجود، کن ادھر ارادہ ہے، فیکون وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وقال الذین اشرکوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما عبدنا من دونہ من شیء، نام عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، نحن ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، نام حرام کرتے اس کے سوا کسی چیز کو، کذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فعل علی الرسول الا البلاغ المبین، پس نہیں اوپر رسولوں کے مگر پہنچا دینا کھول کر۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور بچو طاغوت سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعد ان میں وہ ہیں جن پہ لازم ہو چکی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعد ان میں وہ ہیں جن پہ ثابت ہو گئی گمراہی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس چلو زمین میں، فَانْظُرُوا، پس دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کیسے وہ انجام مکذبین کا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت کے بارے میں، فإن اللہ لا یہدی، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، من یضل، اس کو جس کو گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، نہیں واسطے ان کے کوئی گمراہ مددگاروں میں سے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے پختہ قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو مر جاتا ہے، ولا وعدن علیہ حقا، ولا کیوں نہیں وعدہ ہے اس کا سچا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لہم، تاکہ کھول کر بیان کرے بات سن کے، الذی یختلفون فی، وہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم الذین کفروا، تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، بے شک تھے وہ جھوٹے۔ انما قولنا، بے شک قول ہمارا کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نقولا، یہ کہ ہم کہیں اس کے لیے کن ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔